الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے ہم سب پر خصوصی فضل فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو اپنی یاد میں، اپنے ذکر کی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کا ذکر جو ہے یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ کیوں کہ اللہ کے ذکر کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، کسی خاص وقت کا تعین نہیں ہے۔ باقی دیگر جو تمام عبادات ہے اپنے وقت کے ساتھ خاص ہے۔ نماز اپنے وقت کے ساتھ ہے، جب وقت چلا جائے اور ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے تو پھر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو وہ قضا میں چلی جائے گی۔ اس طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان کا مہینہ روزوں کا، اس کا بھی ایک تعین ہے، یعنی سال میں ایک مہینہ رمضان کی عبادت کا آتا ہے، روزوں کی عبادت کا۔ اس طریقے سے زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، عام آدمی پر نہیں۔ اسی طریقے سے حج ہے، حج بھی صاحب استعداد، صاحب نصاب شخص پر فرض ہے، ہر کسی پر نہیں۔ کوئی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام عبادتیں جو ہیں وہ اپنے وقت کے ساتھ ہیں۔ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جس میں وقت کی قید نہیں ہے، وضو کی قید نہیں ہے۔ وضو کے ساتھ ذکر کریں گے افضل ہو جائے گا، ثواب زیادہ ہو جائے گا، لیکن اگر وضو نہ ہو تب بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ یعنی ذکر کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر حال میں ذکر کر سکتے ہیں، اٹھتے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ باقی عبادتوں میں ایسا نہیں ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ ذکر کتنا افضل ہوگا، اور انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان جو ذکر کرتا ہے یہ دل کو صاف کرتا ہے، دل کو صاف کرنے کی جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ انسان جو اعلیٰ مرتبہ حاصل کرتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے کرتا ہے، کیونکہ انسان کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے، جس کی چاہت ہوتی ہے، اس کے تذکرے زبان پر ہوتے ہیں۔ ٹھیلے والے کے دل میں چاہت اپنے مال کو فروخت کرنے کی ہوتی ہے، اس کی زبان پہ وہی نکل رہا ہوتا ہے۔ ایک بس کا کنڈکٹر ہوتا ہے، اب اس کی زیادہ محبت اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ہے، وہ آواز لگا رہے ملیر کالا بوٹ ناداخان ڈگروٹ، ایک مثال کے طور پر۔ تو اسی طریقے سے وہ اس کے زبان پر یہی نعرے ہوں گے، حتیٰ کہ ایک عادت بن جاتی ہے، سوتا ہے تو خواب میں بھی نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے برعکس دیکھا جائے، جب ہمارے زبانوں پر اللہ کا ذکر ہوگا تو دل میں اللہ کی محبت آ گئی نا۔ انسان کے زبان پہ اس چیز کے تذکرے ہوتے ہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب اللہ نے مجھے اور آپ کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق دے دی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس شخص کی برکت سے، جس شخص کی بدولت میں نے اور آپ نے ذکر شروع کیا، وہ ہمارے لیے بھی ہمارا محسن ہے، اس شخص کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس شخص کے جوتے اٹھا کر چومنے کے قابل ہے جس کی برکت سے ہم ذکر پہ لگے، جس کی برکت سے اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا یہ اللہ کے دربار میں خاص مرتبے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک دیہاتی صحابی آئے، آپ علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں خاص مرتبہ چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو، یعنی کثرت کے ذکر کرنے سے کیا ہوگا، اللہ کے دربار میں درجہ ملے گا، مرتبہ ملے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم کو اللہ نے
مجھے اور آپ کو ذکر کے ساتھ منسلک کر دیا ہے. کثرت سے ہم ذکر کرتے ہیں، ہزاروں لوگ کرتے ہیں. اس سلسلے کی برکت سے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے، یعنی ہر دین کا کام، دین کو آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، مفہوم اس طرح سے کہ اللہ ہر صدی میں ایسے مجدد کو پیدا کرتا ہے جس سے دین کی تجدید کا کام لیا جاتا ہے. تو صحیح حدیث ہے، یعنی ہر 100 سال میں اللہ ایسے ایک شخص کو پیدا کرتا ہے جس سے دین کی تجدید کا کام. تجدید کہتے ہیں نیا کرنے کو. کس کرنے کو؟ یعنی نیا سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ایسی چیز ایجاد ہو جائے گی جو ہو نہیں. نیا سے مراد یہ کہ ایک چیز پرانی ہو جاتی ہے، ہم اس کو رنگ و روغن کرتے ہیں، اس کو تعمیر کرتے ہیں، کہ نئی شکل آ جاتی ہے اس کی. جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ سے عرض فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید، یہاں کیا تجدید کا لفظ ہے، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ تجدید سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کرو، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. یعنی اس سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے. تجدید جیسے کہتے ہیں نا تجدید نکاح. جو شخص، ایک مسئلہ ہے نا کہ اپنی بیوی کو جس نے 2 مرتبہ طلاق دے دی تو اب گنجائش آ جائے گی کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، بشرطے کہ تجدید نکاح ہو جائے گا. بس اس کے پاس اختیار ایک رہ جائے گا کہ ایک دفعہ ایک طلاق دے دی، بس 3 پوری ہو جائے گی، پھر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. یعنی تجدید نکاح. اسی طریقے سے تجدید ایمان، ایمان کی تجدید کس سے ہوگی؟ لا الہ الا اللہ سے ہوگی. کیونکہ یہ میں نہیں فرما رہا ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے. ایمان کی تجدید کہاں سے ہوگی؟ ذکر سے ہوگی. یاد رکھو، لا الہ الا اللہ سے ہوگی. اسی طریقے سے ہر 100 سال میں اللہ ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے جس سے دین کی تجدید کا کام لیا جاتا ہے. یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے. اب ہم اندازہ لگا لیں، ہر دور کے اندر ایک بزرگ ایسا ہے ہر 100 سال میں جس سے اللہ نے تجدید کا کام لیا ہے. اس دور کے اندر اللہ نے اس سلسلے کو یہ فیض دیا ہے، ہمارے شیخ کو اللہ نے مجدد بنایا ہے کہ اس سے اللہ دین کی تجدید کا کام لے رہا. اب جب ایک چیز ہمارے سامنے نہیں آتی تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم چھوٹے لوگ ہیں. چھوٹے کے اور بڑے کے ذہن میں، سوچ میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. کمپنی کے اندر ایک ملازم ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی زیادہ ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ یار میں مہینہ پوری ڈیوٹی کروں، بس مجھے سیلری ملے، میں بیوی بچوں کا پیٹ پالوں. نہ اس کا اس چیز سے تعلق ہوتا ہے کہ کمپنی ترقی کرے یا نہ کرے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، بس اس ڈیوٹی کے مطابق اس کو تنخواہ دی جاتی ہے. اس طرح جو بڑے افسران لیول پہ ہوتے ہیں، مینیجر لیول پہ، جی ایم لیول پہ، ایڈمن لیول پہ، انتظامیہ کے طور پر، اب ان کی فکر نوکری کی نہیں ہوتی ہے کہ میں نے بس یہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے نوکری کرنی ہے جب جا کے تنخواہ ملے گی. نہیں، اس کی فکر یہ نہیں ہوتی ہے کہ نوکری پوری کرنی ہے. اس کو اتنی بڑی تنخواہ، اتنی سہولت کیوں دی جاتی ہے؟ کبھی ہم سوچے تو صحیح نا، کہ اس کو کار بھی دی جاتی ہے، بینک بیلنس یعنی موبائل کا بیلنس بھی دیا جاتا ہے، کھانا پینا بھی دیا جاتا ہے، پیٹرول کے خرچے بھی دیے جاتے ہیں، لاکھوں میں اس کو تنخواہ دی جاتی ہے. کیوں دی جاتی ہے؟ اور اے سی کمرہ دیا جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ صرف یہ نہیں کہ وہ صرف اپنا 10 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے بس جا رہے، نہیں، وہ اس کمپنی کے ترقی کی کوشش کرتے، کمپنی کیسے ترقی کرے، کمپنی کو کس طریقے سے فائدہ ہو. اس محنت، اس کوشش کی بنیاد پر اس کمپنی کا مالک اس کو اتنا بڑا پروٹوکول دے رہا ہے، اتنی بڑی فیسٹیلیٹی دے رہے ہیں. کیوں دے رہے؟ اسی وجہ سے دے رہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب مزدور کے ذہن میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ کمپنی ترقی کرے، میں کمپنی کے لیے رات دن ایک کروں، بس اس کے ایک تنخواہ سے کام ہے کہ تنخواہ ملے میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں. اس طریقے سے جب وہ اتنی بڑی فکر کرتا ہے، اتنی بڑی محنت کرتا ہے، تو دیکھو عہدے کے حساب سے مینیجر اور عام مزدور فرق آیا کہ نہیں آیا؟ تو اس کے حساب سے اس کے تنخواہ میں بھی فرق ہے، رہن سہن میں بھی. اس طریقے سے ہم چھوٹے، ہمارے مشائخ بڑے. بڑے کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اللہ نے کس مقصد کے لیے ڈیوٹی لگائی ہے؟ اب بڑوں کی وجہ سے لاکھوں انسان بن رہے. میرے محترم ساتھیوں، یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. غالباً
ہم اس بات پہ غور و فکر کریں، انسان کے ساتھ جو دشمن ہے نا، نفس اور شیطان، یہ بڑا خبیث ہے. یہ اتنا خبیث دشمن ہے انسان کا کہ شیطان وسوسے دیتا ہے، نفس اندر میں ڈالتا ہے. کیا ڈالتا ہے؟ میں ڈالتا ہے. شیطان کبھی شیخ کے خلاف وسوسے دے گا، کبھی سلسلے کے خلاف وسوسے دے گا. یہ وسوسے انسان کو تباہ کرتے ہیں. وسوسے آنا تباہی کا ذریعہ نہیں ہے، وسوسے آنا ایمان کی علامت ہے. وسوسے آنا اس شیخ کے کامل ہونے کی علامت ہے. وسوسے آنا سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ یہ کمال کی علامت ہے کہ اس کے خلاف وسوسے آ رہے. یاد رکھو، چور وہاں سے چوری کرتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے. خالی چار دیواری، خالی گھر میں چور جا کے ڈاکہ نہیں مالتا. ڈاکو کہاں سے ڈاکہ مارتا ہے؟ جس جگہ پر مال ہوتا ہے. شیطان وہاں وسوسے دیتا ہے، اس کے خلاف دیتا ہے جو کامل ہوتا ہے. اب شیخ کے خلاف ہمیں وسوسے کیوں دے رہا؟ کہ اس شیخ کے ذریعے سے اللہ ہمیں نواز رہا ہے. شیطان تو وہ نور دیکھ لیتا ہے نا، سب سے بڑا تو عالم شیطان ہے. تو یہ ہمیں وسوسے دینے شروع کر دیتا ہے، ہمیں اس شیخ سے، اللہ کی رحمت سے دور کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ براہ راست تو ہم پہ ہاتھ ڈال نہیں سکتا، بس اس کو اللہ نے جو طاقت دی ہے وہ وسوسے کے دیے، سوچ کے دیے. یہ اپنا تصرف مارتا ہے. اب آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جب کہ یہ گندم کا دانہ مت کھانا، یہ کھاؤ گے حاجت آنا شروع ہو جائے گی. جب حاجت کی ضرورت ہوگی تو لہٰذا جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجنا پڑے گا، کیونکہ جنت میں جنت حاجت سے تمام چیزوں سے پاک ہے. جنت میں گم و مزے. اب وہ شیطان نے ذہن میں ڈالا کہ کھا تو لو نا. آدم علیہ السلام نے کھایا، حاجت کی ضرورت پڑی، اللہ نے دنیا میں بھیج دیا. اب مجھے بتاؤ، جنت میں شیطان جا سکتا ہے؟ نبی کو کیسے وسوسہ دیا شیطان نے؟ ولی کو چھوڑو، ولی تو کسی کھاتے میں نہیں آتا، نبی سے بڑا ولی نہیں ہوتا. جب یہ نبی کو وسوسہ دے سکتا ہے، تصرف مار سکتا ہے، اب جنت میں شیطان تو نہیں جا سکتا؟ جا سکتا. بھائی سوال ہے آپ سے، جنت میں شیطان جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. تو شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے نا کہ وہ جنت میں آدم علیہ السلام میں تصرف مارا کہ یہ کھا لو. وہ کھا لیا، اللہ میں دنیا میں بھی. اس طرح شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے. شیطان سے اللہ ہی بچائے تو انسان بچ سکتا ہے، ورنہ شیطان سے ہم اپنی طاقت پہ نہیں بچ سکتے، اللہ کے فضل سے بچ سکتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پر جو حملہ کیا شیطان نے، کہا کہ اے شیخ تو نے مجھے اتنا راضی کیا. غیبی ایک آواز دی نا شیطان نے، اتنی تو نے میری عبادت کر لی کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں نے تجھ پر نماز معاف کر دی. وہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. وہ سمجھ گئے، کہا خبیث شیطان میں تجھے پہچان گیا، یہ تو ہے. نماز میرے نبی کے لیے معاف نہیں ہے، میری کیا اوقات ہے؟ نماز تو میرے نبی کے لیے معاف نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی کیا اوقات ہے؟ کہا خبیث میں پہچان گیا تو شیطان ہے. اس کے بعد ایک اور حملہ کیا شیطان نے کہ تجھے تیرے علم نے بچایا. فرمایا نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب نے بچایا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ پہلے حملہ اتنا خطرناک نہیں تھا، دوسرا حملہ اور بھی زیادہ خطرناک تھا. یعنی میں کی طرف لے جا رہا تھا، نفس کی طرف. شیطان نفس پہ اٹیک مار رہا تھا کہ تجھے تیرے علم نے بچایا. وہاں نفس تھوڑا سے جاگ جاتا نا، نفس کہتا کہ ہاں یار میرے کو اللہ نے علم دیے، میرے علم سے میں بچاؤں، تو بس سمجھو کہ اس کے اندر میں آ چکی ہوتی اور تکبر آ چکا ہوتا، وہ خطرناک بات ہو جاتی. تو وہ بھی تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے بچایا. کس نے بچایا؟ اللہ ہی بچاتا ہے. ہم اللہ کی طاقت سے بچ سکتے ہیں، باقی کوئی ولی بھی نہیں بچ سکتا شیطان کے تصرف سے جب تک اللہ نہ چاہے. یہ اللہ ہی بچاتا ہے. میرے محترم ساتھیوں، یوسف علیہ السلام کو شیطان نے وسوسہ دیا جب وہ زلیخا نے دروازے بند کی، زنا کی طرف دعوت دی گئی تو وہاں شیطان نے وسوسے دے چلو ماڑا ایک دفعہ زنا کر تو لو. لیکن بعد میں فوراً جب یہ قرآن کے اندر اللہ بیان کر رہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا. جب دھیان اللہ کی طرف چلے، اللہ نے شیطان سے حفاظت کر دی. نبی کی مدد کس نے کی؟ براہ راست اللہ نے کی. جو کنڈیاں لگائی تھی دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو گئے. یعنی شیطان نبی کو بھی وسوسہ دیتا ہے. ہم اتنے بڑے نہیں کہ شیطان کے وسوسوں پہ نہیں آ سکتے. شیطان روحانی چال سے ہمیں ایسا گھماتا ہے نا کہ ہمیں سمجھ پہ نہیں آتا ہے. یعنی شیطان کی چال سے ہم بچیں.
میرے محترم ساتھیوں، نفس اور شیطان یہ بڑا خطرناک ہے، اسی کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، اسی کی تربیت ہے کہ اس کے ہم چالوں کو پہچان لیں کہ نفس کی چال کیا ہے، شیطان کی چال کیا ہے۔ نفس انسان کو کہاں کہاں گمراہ کرتا ہے، شیطان۔ ولایت کیا ہوتے ہیں، اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ والے کو اتنی بڑی چیز تو نہیں کہ اس کے کوئی سنگ تو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ کا دوست، جس کو کہتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اب اللہ کا ولی ہر کوئی بن سکتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی نہیں بن سکتا، ہر کوئی بن سکتا ہے اللہ کا ولی۔ اللہ والوں کو کوئی سنگ نہیں ہوتے ہیں، وہ کوئی عجیب مخلوق نہیں ہوتی، یہی ہماری طرح انسان ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں ہماری طرح، غم خوشی معاملات سب چیزیں ان کی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ عجیب سی مخلوق ہے۔ ہر شخص اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ولی کے معنی دوست، اللہ کو تو ہر کوئی دوست بنا سکتا ہے۔ جو ذکر کرتے ہیں اللہ ان کا دوست ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتے وہ اللہ کا دوست ہے، کوئی سی مشکل بات تو نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ولایت جو خانقاہوں کا تصوف کا جو مین مقصد ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کی معرفت کو سیکھے، اس کی عبادت احسان والی بن جائے۔ نفس اور شیطان کے اللہ اس کو اتنی مہارت اتنی معرفت دیتے کہ نفس اور شیطان کو پہچان سکے۔ کامل شیخ تو وہی ہوتا ہے نا، کامل پیر، کہ جو اپنے مرید کو سمجھ سکتا ہے کہ یار اس کے اندر یہ نفس کا چال چل رہی ہے، شیطان کا چل رہا ہے، وہ اس کے مرض کو دیکھ کر اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے کہ نفس اس پہ ہیوی ہے تو اس کے نفس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح اس کی تربیت کرتا ہے۔ شیطان کے چنگلے میں آتا ہے تو وہ اس کے حساب سے اس کی تربیت کرتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، پہلے میں نے عرض کیا کہ وسوسے آنا ایمان کی علامت ہے۔ کس کی امانت ہے؟ علامت ہے ایمان کی۔ جیسے ایک صحابی آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے خلاف مجھے وسوسے آتے ہیں، اور ایسے وسوسے آ رہے کہ میں اس کو بیان کرنے سے قاصر ہوں، بیان نہیں کر سکتا، مجھے حیاتی شرم آتی، کیسے بیان کروں؟ یعنی آپ علیہ السلام کے خلاف ایسے وسوسے آ رہے ہیں کہ ایک صحابی ڈر رہے ہیں، حالانکہ صحابہ اپنے نبی سے کوئی بات نہیں چھپاتے، لیکن ڈر رہے کہ کس قسم کے وسوسے ہوں گے وہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وسوسے، فرمایا کہ مبارک ہو آپ کا ایمان کامل ہو گیا۔ وسوسے اس کو آتے ہیں جس کا ایمان بن جاتا ہے، اس کا ایمان بن رہا ہو، ایمان ترقی پر ہو۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم سلسلے میں داخل ہو گئے۔ سلسلے کا مطلب یہ ہے کہ بیعت ہونے کا مقصد یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، اپنے آپ کو بیچ دیا۔ کیا کیا؟ کسی کے حوالے کر دی، بیچ دیا۔ اب ہم اس کے اطاعت کریں گے، اس کی منشا پر چلیں گے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، خود سے کچھ حرکت نہیں کریں گے۔ یہ بن دے کے سودا ہو گیا، بس اب ہم غلام بن گئے۔ کیا بن گئے؟ ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا، ہم غلام بن گئے۔ اب جیسے اس کی مرضی چلائے چلائے، کہے بیٹھ جا ہم بیٹھ جائے، کہے کھڑے ہو جا ہم کھڑے ہو جائے، اب چون چرا بند کر دے۔ یہ تحقیقات کے دروازے یہ شروع میں ہیں۔ سلسلے میں آنے سے پہلے تحقیق جتنی کرنی ہے کر لو، شیخ کے متعلق کرنی ہے، سلسلے کے بس ختم کر لو، مطمئن آ جاؤ۔ جب آ گئے اب چون چرا ختم۔ جیسے میرے محترم ساتھیوں، جیسے آج حضرت نے اعلان کیا ہوا آج کل کہ ہر سینئر جونیئر کلاسوں میں داخلہ لے گا، ہر شخص 12,000 روپے فیس دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کے اندر دیکھو، اب جب ہم سلسلے میں داخل ہو گئے، ہم سوالات یہ شیطان ہمیں ڈالتے ہیں ذہن کے اندر، اب ہم یہ چھوڑ دیں، بس شیخ کا حکم ہے، ہم آگے سر تسلیم خم کریں، بس کہہ دیا کہہ دیا۔ سوچے نہیں کہ یار میں نے سیکھا ہوا ہے، میں نے کلاس لی ہوئی، میں نے یہ کیا، بس بڑوں کی بڑی بات ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ بعد میں سمجھ میں خود ہی آ جائیں گے۔ اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہم نے، کیا کر دیا؟ اب یہ ہمارے لیے آزمائش ہو گئی، ہمارے لیے دیکھو ایک امتحان کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ میرے اندر یہ آتا ہے کہ یار میں سینئر ہوں، میں تو خلیفہ ہوں، میں کیوں نئے ساتھی کے ساتھ بیٹھ کے کلاس ہوں؟ یہ میرا امتحان شروع ہو گیا کہ میں کتنے پانی میں ہوں، یعنی میں نفس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں شیخ کی اطاعت کر رہا ہوں یا نفس کی اطاعت کر رہا ہوں، میں شیخ کی اطاعت کر رہا ہوں یا اپنے نفس کی کر رہا ہوں؟ یہ میرے لیے امتحان شروع ہو گیا۔ اب میرے اوپر یہ ایک عجیب بڑا مرحلہ آ گیا کہ یار مثال کے طور پہ میرے شاگرد ہیں، یار میرے شاگرد بھی کلاس لے، میں بھی کلاس لوں، ایک ساتھ بیٹھوں، ایک مثال ہے نا۔ اب یہ میرے نفس کا امتحان شروع ہو گیا کہ میرے اندر تکبر آتا ہے کہ میں کیوں، میرے اندر نفس مجھے کہتا ہے کہ یار یہ کیا چکر ہو گیا، شیخ نے تیرے ساتھ یہ تیرے لیے بھی آرڈر کر دیا، نہیں، تو یہ ہمارا امتحان شروع ہو گیا۔ اول تو یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے شیخ پر اندھا اعتماد ہے۔ باقی دوسری بات یہ کہ بھائی ہم تو گاڑی چلانے والے ہیں، اصل ڈرائیور اصل مالک کون ہے؟ دیکھو ایک ریلوے ٹرین چلتی ہے، کیا چلتی ہے؟ ٹرین چلتی ہے، بس چلتی ہے،
اب ٹرین کا مالک کون ہے؟ سوال ہے کون ہے؟ گورنمنٹ ہے نا، گورنمنٹ کی ملکیت ہے نا ٹرین پٹری. اب گورنمنٹ کی مرضی اس ٹرین کو چلانے کے لیے، پیسنجروں کو بٹھانے کے لیے، لے جانے کے لیے کسی کو بھی بٹھا دے، وہ ڈرائیور کسی کو بھی لگا دے. تو ہماری مثال اس ڈرائیور کی ہے. کس کی ہے؟ ہم ڈرائیور ہے، کسی بھی ٹائم ڈرائیور کو اتارا بھی جا سکتے ہیں، بٹھایا بھی جا سکتے ہیں، معذور بھی کیے جا سکتے ہیں، انفٹ بھی کیے جا سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم اپنی عزت کو دیکھیں. آج جو اللہ ہمیں عزت دے رہے تو یہ سلسلے اور شیخ کی برکت سے. باقی ہم ذاتی طور پہ اتنے قسم خدا کی کہ اللہ نے گناہوں کو چھپا دیے، بس پردے ڈال دیے، ورنہ ہمیں پہ تو کوئی تھوک پھینکنا بھی اچھا نہ سمجھے. ہم تو اس سے یہ شیخ اور سلسلے کی برکت سے اللہ نے عزتوں سے نواز رہے. باقی ہمارے اندر اپنی ذاتی کوئی چیز نہیں ہے. تو لہٰذا ہم سب ساتھی جو نا، یہ ہمارے لیے ایک آزمائش کا مرحلہ شروع ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ جو سینئر ہے نا، ان پر بڑی آزمائش ہے. جو جونیئر ہے وہ تو خوش ہوتے ہیں، تو دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں عزت کی کلاس دے دے. ایک بات ہے نا. اب جس کے اندر نفس کی بیماری نہ ہو وہ بھی خوش ہوگا، شکر ہے یار، چلو میں براہ راست حضرت سے کلاسیں لے لوں گا، سیکھ لوں گا. تو لہٰذا ہمیں ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہم جیسے حکم اس طریقے سے چلتے رہے. بھائی ہم نے ایک دفعہ سلسلے میں آگے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، مثال کے طور پر. جیسے ہمیں بڑے چلاتے ہیں اس طریقے سے چلے، ختم. اب چون چرا نہ کرے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہمیں وہ چیز حاصل ہو، ہمیں وہ ترقی حاصل ہو. انسان پر جب آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، اس کے پیچھے ترقی کے راز چھپے ہوتے ہیں، اس میں ترقیاں ہوتی ہیں. میرے محترم ساتھیوں، تو یہ وسوسہ اس میں ہم نہ پڑیں، بس اخلاص کے ساتھ لگے رہے. دوسری بات رہی ہے کہ جب انسان کے گھر میں نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک گھر کے اندر کسی کا پہلا بچہ پیدا ہوا. اب پہلا بچہ گھر میں آیا، والدین کی کتنی محبت ہوتی ہے، اس کو چومتے بھی ہے، اٹھاتے بھی ہے، گھماتے بھی ہیں، اس کو چلنا بھی سکھاتے ہیں، اس کو پیمپر بھی چینج کیا جاتا ہے. تھوڑا سے وہ رونا شروع کرتے ہیں، باپ بھی پریشان، والدہ بھی پریشان. یعنی اس کی کتنی کیئر کی جاتی ہے، کیسے اس کا دھیان کیا جاتا ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے بچے سے. اور محبت کتنی ہوتی ہے، گھر کے تمام افراد محبت کرتے ہیں، دادا دادی بھی محبت کرتے ہیں. پھر جب وہ بچہ ایسا ایسا بڑا ہوتا ہے، چلنا سیکھتے ہیں، گھومنا سیکھتا ہے، پہلے شروع میں ڈر لگتا ہے کہ یار یہ بچہ باہر نہ نکل جائے، نقصان دہ چیز کو چھو نہ لے، نقصان نہ ہو جائے. اب بچوں نا باہر نکل جائے، بھائی گاڑی نہ مار دے، 100 خطرے ہوتے ہیں، 100 ٹینشنیں ہوتی ہیں. تو یہ نیا بچہ جب یہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ خود چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے نا، راستے معلوم ہو جاتے ہیں، خود باہر بھی جا سکتے ہیں، دور بھی جا سکتے ہیں، قریب بھی آ سکتے ہیں، تو والدین کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. اب اس کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. یعنی والدین کی اولاد کی تو محبت ہوتی ہے، لیکن وہ محبت ختم ہو گئی. اب گھر میں دوسرا آ جاتا ہے نا، تو ساری محبت دوسرے پہ، نئے والے پہ چلی جاتی ہے. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اس سے ختم، چھوٹے جب تیسرا آتا ہے اس پہ چلی جاتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے سلسلے میں جب نیا ساتھی آتا ہے تو اس کو وہ محبت دی جاتی ہے. اب دوسرا ساتھی جو ہوتا ہے نا، شیطان اور نفس تو مارتا ہے نا، کہتے تھے کہ یہ نیا بندہ ہے، اس کو حضرت صاحب، استاد صاحب، حضرت صاحب اس کو بڑا لفٹ دے رہے ہیں آج کل، میری توجہ نہیں ہے. حالانکہ وہ یہ بھول چکا ہے کہ میری بھی یہ محبت کا وقت گزر چکا ہے، یہ محبت مجھے بھی حاصل ہو چکی ہے. یہ شیطان اور نفس ہمیں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. اب نیا یہ بھی اس کا ٹائم ہے، اس سے زیادہ محبت ہے، توجہ زیادہ ہے. اب اس کو بچانا بھی ہے کہ باہر نکل کے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، خطرے میں نہ پڑ جائے. اس کی کیئر بھی کی جاتی ہے، لیکن جب وہ اس قابل ہو جائے گا اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. نیا آئے گا تو اس کی طرف توجہ چلی جائے گی. تو ہمارے مشائخ ابھی ہمارے ساتھ ویسے ہی کر رہے ہیں. میرے ساتھیوں، بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر مرکز جاتے ہیں، بڑوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی کبھی شیطان ڈالتے ہیں نا، دیکھ شیخ توجہ نہیں دے رہا یار، لوگوں کی طرف زیادہ ہے. اللہ کے بندے، جو شیخ نے دینا تھا وہ ٹرانسفر کر دیا ہے، ٹینشن کی ضرورت نہیں لے. جو فیض ملنا تھا وہ مل گیا نا، اب تو اس کی نسبت کی حفاظت تو خود کر، اس کو بڑھاتا چلے جا. اب اوروں کا نمبر ہے. اب بعض توجہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ سامنے نہیں دی جاتی ہے، وہ غیبی بھی دی جاتی ہے. اب یہ تو نہیں کہ اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کو توجہ دی جا رہی ہے. میرے محترم ساتھیوں، یہ روحانیت ہے. روحانیت میں بس صرف ایک نگاہ بھی پڑ جائے تو کام ہو جاتا ہے. اللہ والوں کی مجلس میں کوئی جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں آتا، اس کو حاصل ہوتا رہتا ہے، فیض اس کو مل رہا ہوتا ہے. تو یہ شیطان ہمیں بدگمار کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ مرحلہ ہر کسی پہ آتا ہے، نئے پہ بھی آئے گا، پرانے پہ بھی آئے گا، سینئر پر بھی آئے گا. وسوسے بھی آتے ہیں، یہ بھی آتا ہے. یہ انسان پہ کبھی کبھی حال بھی آ جاتا ہے، حال کے مطابق بھی اس کی باتیں ایسے ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
تو یہ بس ایک وقت ہوتا ہے، یہ خود بخود حال بھی ختم ہو جاتے ہیں اور یہ وسوسے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت بھی کرتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ الحمدللہ سلسلے کی برکت سے ہم سب نے کثرت سے ذکر ہے، اللہ ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا۔ وقتی طور پہ وسوسہ آ سکتا ہے، وقتی طور پہ حال آ سکتا ہے، لیکن اس ذکر کی برکت سے اللہ خود حفاظت کرتا ہے۔ یہ حال آنا، وسوسے آنا، اس میں بھی دیکھو انسان کی کتنی بڑی اصلاح ہو جاتی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم مخلص سلسلے کے ساتھ نفس اور شیطان کے چالوں میں آنے کی کوشش ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ جہاں نفس اور شیطان ہے نا، دعا کرتے رہیں، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ دیکھو آسان حضرت ایک طریقہ بتائیں، جب وسوسے بڑھ جائیں، نفس کے اٹیک آنا شروع ہو جائے، کچھ سمجھ میں نہ آنا شروع ہو جائے، یعنی کچھ سمجھ میں نہ آئے، بولے یا اللہ میرا ایمان آپ کے سپرد، یا اللہ میں آپ کے سپرد، اپنے آپ کو فوراً اللہ کے سپرد کر دو۔ خدا کی قسم سے نفس اور شیطان سے حفاظت ہو جائے گی۔ شیطان کیا، اس کا باپ ابلیس بھی آ جائے نا، وہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ جب تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو گے، اپنا خطرہ ہے کہ مجھے کہیں لے جانے کی کوشش کر رہے ابلیس، بولے یا اللہ میں آپ کے سپرد، اعمال خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ میں بھی آپ کے سپرد، میرے اعمال بھی آپ کے سپرد، ابلیس آ جائے نا، وہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اللہ کی حفاظت میں خود آ جائیں گے، ہم خود اللہ کے سپرد ہو جائیں گے، تو اللہ ہمیں بچا لے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم مایوس نہ ہوں، بس چلتے رہے مخلص بن کر، عاشق بن کر، اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا۔ ہر چیز جو ہے نا فائدے کے لیے ہوتی ہے، نقصان کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ سلسلے کی طرف سے جو چیز آتی ہے سب فائدے کی ہوتی ہے۔ اللہ نے شیخ کو مجدد بنایا۔ اب جب ایک جدت آتی ہے، نئی چیز آتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتی، شروع میں اختلاف ضرور ہوتا ہے۔ لوگوں نے بھی سلسلے سے کہ آج ماشاءاللہ سے ہر کوئی متفق ہو رہا ہے، آج ہر کوئی، بڑے بڑے علماء بھی متفق ہو رہے ہیں، مفتیان اکرام بھی۔ یعنی جب نئی چیز آتی ہے تو اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف ہونا کوئی غلط بات نہیں، اختلاف کا ہو جانا، سلسلے سے یا ہمارے شیخ سے کوئی اختلاف کرے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ اعتراض اور اختلاف میں فرق ہے۔ جس کو اختلاف ہوگا علمی، جب اس کو دلیل مل جائے گی تو وہ خود بخود جو نا رجوع کر لے گا، اختلاف ختم کر لے گا، مان لے گا، ایکسیپٹ کر لے گا۔ اعتراض کرنے والا ہوگا نا، حاسدین جو ہوتا ہے یا معترض جو ہوتا ہے، یہ دلیلوں کو نہیں مانتے۔ قرآن سے دلیل دو گے نہیں مانیں گے، حدیث سے دلیل دو گے نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ معترض ہے، حسد ہے ان کے اندر۔ جو علمی طور پہ حسد کرتے ہیں نا، اختلاف علمی طور پر ہے، جب اس کے سامنے دلیل آتی ہے نا، وہ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ میری اور آپ کے ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہمارے اجتماع سر پہ آ چکا، بلکہ شروع ہو گیا ہمارا اجتماع۔ کل اتوار کا دن ہے، سب ساتھی انشاءاللہ وہاں مرکز بھی جائیں گے، ساتھی لنگر کے بعد مشورہ کر لیں گے، صبح کی ٹائمنگ سیٹ کر لیں گے، خدمت کے لیے بھی ہم لوگوں نے جانا ہے، اس حوالے سے بھی ساتھی پیش ہو جانا لنگر کے بعد، کھانے پینے کے بعد، ٹھیک ہے؟ اس کی صبح فائنل ترتیب بن جائے گی جانے کی، اور جو ہے نا اجتماع کا فنڈ جو ساتھی نہیں لائے وہ بھی جمع کرا دیں، جو لائیں وہ بھی جمع کرا دیں، جو نہیں لائے گھر جا کے فوراً لے آئیں، ٹھیک ہے؟ تو فنڈ کے حوالے سے بھی کام مضبوط ہو جائے، تاکہ ہمارا پھر جانے کی ترتیب ہم بنا لیں، ٹھیک ہے؟ ساتھی اپنا آثار